اہل حدیث کی دعوت کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحیح مقام دیتے ہیں اپنے دل کے اندر، جس صحیح مقام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحق ہیں۔ نہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے بڑھاتے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے گراتے، اور یہ بھی اہل حدیث کا امتیاز ہے۔ یعنی ایک طرف ہمارے یہاں ایسی جماعتیں پائی جاتی ہیں، ایسے فرقے پائے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کرنے کے چکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ان صفات سے متصف کر دیتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقام تک، الوہیت کے مقام تک لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے مقام تک نہیں لے کر کے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی شمار نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام فضائل کے ساتھ، اپنے تمام مقامات کی بلندیوں کے ساتھ بہرحال اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت کے درجے سے بلند تر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی برابری کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اللہ کے صفات اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے، اور یہ بھی ہم اللہ کے نبی کی اتباع ہی میں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہم کو اس کا حکم دیا، لیکن فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھ کو ویسا بلند مت کر دینا، میری شان میں ویسا غلو مت کرنا جیسے نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کی شان میں غلو کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی کا جو مقام ہے وہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، اور اللہ کے نبی کا عبد ہونا اللہ کے نبی کی عظمت ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں جہاں جہاں اللہ کے نبی کی فضیلت کا خصوصی بیان آیا ہے، وہاں خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ کی ذات بڑی پاک ہے جس نے اپنے بندے کو اسرا کرائی، لے کر کے گیا بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ کی ذات بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا۔ وانہ لما قام عبد اللہ یدعو، اور جب وہ اللہ کا بندہ دعا کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اب قرآن کے بہت سارے مقامات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو نمایاں کیا گیا۔ تو اہل حدیث کا ایک امتیاز یہ ہے کہ جو عبدیت کا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بلند کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کا مقام نہیں دیتے کہ اپنی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں بجائے اللہ کے وہ کسی غیر اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اور ان سے اللہ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ سے فریادیں کرنے لگے۔ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں، پریشانیوں میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں ہم کو سکھائی ہیں، کسی دعا میں اللہ کے نبی نے ہم کو نہیں سکھایا کہ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ سے دعائیں مانگے، رسول اللہ سے فریادیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم کو نہیں سکھایا۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عالم الغیب مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر کے آپ کو نور من نور اللہ ہم کہتے ہیں۔ تو ایک طرف نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم اس قسم کا غلو کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے مقام سے بلند کر دیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مرتبے کو گراتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو ایک مرتبہ ہے مطاع ہونے کا، رسول ہونے کا، بغیر کسی قید کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو شریعت میں مطلوب ہے، ہم الحمدللہ اس میں بھی کمی نہیں کرتے۔ جیسا کہ منکرین حدیث کرتے ہیں، عقل پرست لوگ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شان سے گرا دیتے ہیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حیثیت نعوذ باللہ محض ایک ڈاکیے کی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب نہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ماننا ہے، نہ قرآن کی سمجھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سپورٹ لینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ ہم غلو کرتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کی شان میں تقصیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے جو مسلمانوں میں ایک لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض جیسے ایسے لگتا ہے بعض ایک پولیٹیکل لیڈر کی اور ایک سیاسی لیڈر کی ہے، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر آسمان سے وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد سے اور اپنی غیبی طاقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔